اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ قابل احترام ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں فصل لربک وانحر کہ پہلے تم اپنے رب کے واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم انسانوں کو اس دنیاوی زندگی میں مختلف قسم کے عبادات بجا لانے کی تعلیم دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اللہ کو راضی کرنے والے کام بجا لانے کی بہت سے طریقے، بہت سی تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے قربانی دینا ہے۔ قربانی سے مراد اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، ان جانوروں میں سے کسی جانور کو عید الاضحیٰ کے دن یا اس کے بعد ایام تشریق میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل یعنی ان جانوروں کو قربان دینا ہے اور ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ یہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے جس کی تعظیم تقوی کی علامت ہوتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو قربانی کا عمل بجا لانے کے ذریعے تقوی کی تعظیم کرنا اور تقوی اپنانا ایک موقع اس کو ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ حج کی 32 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا کہ بات یہی ہے، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی تقوی کی بات ہوتی ہے۔ گویا قربانی کرنا تقوی حاصل کرنے کے برابر ہے، لہذا قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تقوی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قربانی اللہ کے نبی کی سنت ہے، پچھلے نبیوں کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں ڈھیر ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو کر اپنے بچے کو، اپنے چہتے محبوب ترین اولاد کو بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، قربان کرنے کے واسطے تیار ہوئے تھے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس طریقے کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال قربانی کے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ایک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کو قربان کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، قربانی کے تعلق سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ اس لحاظ سے معلوم یہ ہوا کہ نماز پہلے ادا کی جائے پھر قربانی ادا کی جائے، اس میں قربانی کا حکم بھی ملتا ہے اور قربانی کرنے کا وقت بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، قرآن کا حکم بھی ہے۔ اسی انداز سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قربانی کے دن اللہ کے پاس خون بہانے سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں۔ گویا قربانی کے عید کے دن
سب سے زیادہ یوم النحر کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ گویا ایک آدمی کا جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بال، اپنے سینگ، اپنے کھروں سمیت کیا آئے گا، اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ فلاں بندہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے سے قربان کیا ہے۔ یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی جب ایک آدمی جانور کو قربان کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے وہ قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو گویا قربانی کے قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا تم قربانی خوش دلی سے کرنے کا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اسی انداز سے قربانی جو کی جاتی ہے، اس کی حکمت اور اس کا مقصد اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی حقیقت میں ایک عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ایک عمل ہے، اور اس بات کا خاموش اقرار ہے کہ بندہ اللہ کے واسطے، اللہ کے خاطر وقت پڑنے پر آج جس طریقے سے ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، ویسے وقت پڑنے پر اپنا مال، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان بھی کیا قربان کر دے گا۔ گویا اپنی دولت کو قربان کرنا، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرنا، یہاں تک کہ وقت پڑنے پر دین کی اقامت کے واسطے، اسلام کو قائم کرنے کے واسطے، اسلام کی حفاظت کے واسطے ایک بندہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ تو اسی انداز سے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے نفس اور خواہشات کی ایک قربانی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 37 نمبر کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، یعنی جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں، اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقوی، یعنی آپ کس نیت سے، آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ خیالات، یہ تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی بات کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں، ساتھ میں کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسا کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیے ہیں، جیسے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کرنے کا ہم کو طریقہ بتایا ہے، اسی انداز سے آدمی اللہ کی تکبیر کو بلند کرے، اللہ کی تکبیر کو بار بار بولتے رہے، اور اس دنیا میں اللہ کی تکبیر کو اونچی کرے۔ اور ساتھ میں کہا گیا وبشر المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ گویا مسلمانوں کو، محسن لوگوں کو، نیک لوگوں کو گویا خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ قربانی کا جو معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے درمیان میں قربانی کا عمل باقی ہے، ہر قوم کے پاس قربانی کا رواج ہے، لیکن ان کی قربانی میں، مسلمانوں کی قربانی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہاں جو قربانی کی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اور وہ سنت کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، سنت کے طریقے کے مطابق کیا ہے، قربان کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کی تاریخ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی جتنی زیادہ قدیم ہے، اس کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے تاریخ سے کیا ہے، قربانی کی تاریخ ہم کو ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کے بارے میں بات آتی ہے کہ حابل اور قابل، دونوں کے درمیان میں جو جھگڑا ہوا، وہ جھگڑے کی وجہ بھی قربانی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ان دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور ایک کی رد کر دی گئی۔ اسی وجہ سے کیا ہے، جس کی رد ہوئی تھی وہ ناراض ہو گیا اور وہ کیا اپنے بھائی کو جان سے مار دیا۔ گویا اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ قربانی دینے والے یا نظر و نیاز پیش کرنے والے لوگ کیا ہے، اپنی قربان کی چیز کو ایک اونچے مقام پر، کسی میدان میں جا کر ایک اونچے مقام پر رکھ دیتے، اور آسمان سے آگ آتی، اور وہ آگ کیا ہے، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی کے حصے کو جلا کر چلی جاتی، اور جس کی قربانی رد ہوتی اسے آگ نہیں جلاتی۔ یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ حابل اور قابل کا یہی معاملہ تھا۔ حابل نے کیا ہے، قربانی پیش کی، قابل نے بھی قربانی پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ حابل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا، جس کی وجہ سے کیا ہے، دونوں میں جھگڑا ہوا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو جان سے مار دیا۔ یہ واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے قرآن مجید میں۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا اور ایک کی رد کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ 27 نمبر کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے، یعنی آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کرنے کے واسطے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنی قربانی کو پیش کی اللہ کی جناب میں، لیکن اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ایک کی رد کر دیا۔ یہی اس طریقے سے کیا ہے قربانی کی تاریخ ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ ساتھ میں اگر قربانی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض علماء کرام نے اسے واجب عمل قرار دیا ہے، یہ واجب ہے، گویا فرض کے بعد میں ایک بڑا عمل جو بنیادی طور پر اہمیت کا حامل ہے، یہ قربانی کا عمل ہے، قربانی واجب ہے، اور بعض روایتوں کے حساب سے قربانی سنت موقدہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، باوجود قربانی کی طاقت کے وہ قربانی ادا نہیں کرتا ہے، تو اس آدمی کو عیدگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے مصلی یعنی ہمارے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی، اس کے پاس کیا قوت ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس نے قربانی کو ادا نہیں کیا ہے، تو ایسے آدمی کو عیدگاہ آنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور ساتھ میں قربانی کے وقت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قربانی کا وقت نماز کے یعنی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک کیا قربانی کی جاتی ہے۔ گویا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک کیا آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اس لیے کل ایام التشریق ذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یعنی پورے ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ قربانی کے دن ہوتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں کیا ہے آدمی کیا ہے قربانی ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے 11، 12، 13 کو ملاتے ہوئے 10 ذی الحجہ کو شامل کرتے ہوئے آدمی 4 دن مکمل کیا ہے قربانی دے سکتا ہے۔ یہ تعلیمات ان حدیثوں کے ذریعے ملتی ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ عید کے دن کو ملا کر 11 اور 12 یعنی 3 دنوں کو ملایا جاتا ہے، تو لوگوں میں علماء کرام میں ایام تشریق کون دن ہے، تو اس میں یہ 13 ذی الحجہ کو شامل کرتے ہوئے گویا ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے مطابق کیا آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال قربانی آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی وہ صحت مند جانور کو قربان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا صحت مند جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، باقاعدہ تازے تر و تازے یعنی ہٹے کٹے موٹے تازے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کو تعلیم دی گئی ہے حدیث میں 4 قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے سے یا قربان کرنے سے منع کیا گیا۔ ان میں سے ایک لنگڑا یعنی جس کا لنگڑا پن کیا ہے ظاہر ہو، دوسرا کانا اور بھینگا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، اور جس کا وہ جانور جو لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تو بیمار مریل قسم کے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی انداز سے کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی ہوں، جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، ایسے کمزور جانوروں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی انداز سے ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ
آدمی ایسے جانوروں کو ذبح کرے جو صحت مند ہو، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، یعنی آدمی کہا گیا کہ بھئی آدمی کیا ہے صحت مند جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جناب میں قربانی پیش کرے۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 موٹے تازے سینگدار بکروں کو کیا ذبح کرتے، 2 موٹے تازے بکروں کو کیا ہے قربان کرتے۔ قربانی کے جانور میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ قربانی کا جانور دانت والا جانور ہونا، باقاعدہ دانت ڈالے ہوئے ہونا، ایسے جانور کو آپ ذبح کریں، یعنی دودھ کے دانت گر گئے ہوں، ایسے جانور کو کیا ہے آپ ذبح کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت والے جانور ہی کو قربان کرو، اگر ایسا جانور نہ ملے تو بھیڑ اور دمبا جو سال بھر کا ہو، ایسے جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم کو یہاں پر دی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ ذبح کریں گے پورے تر و تازہ اور صحت مند جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ ایک اور عمل ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قربانی کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ایک بہت بڑا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی سے زیادہ بڑھ کر، یعنی خون بہانے سے زیادہ بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے عید کے دن اور یوم النحر کے دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کوئی دن ہے تو وہ عید کا دن یعنی یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ اس لحاظ سے قربانی کرنا ہم تمام مسلمانوں پر جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے، جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے، وہ لوگ کیا ہیں قربانی ادا کرنے والے بنے۔ ساتھ میں ایک تعلیم آپ لوگوں کے سامنے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ لوگ کیا ہے جب بھی عید آتی ہے، کوئی عبادت کا موقع آتا ہے تو لوگ فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی غریبی ہے، کمزوری ہے۔ آج کے حالات میں تو یہ فتویٰ نکال دیے، کرونا وائرس کا معاملہ ہے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کاروبار بند ہے، ایسے وقت میں غریبی پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا قربانی نہ کیا جائے۔ قربانی کرنے کے بجائے قربانی کے جانور کو اس کی قیمت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا ایک عجیب و غریب فتویٰ لوگ نکالتے ہیں، اور لوگ کیا ہے اس کو شیئر کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یوں سمجھیے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض روایتوں کے حساب سے کیا ہے واجب ہے۔ یہ عمل کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں قربانی ہمیشہ دیتے آئے جس زمانے میں غریبی کی آخری حد تھی۔ لوگوں کے پاس پہننے کے واسطے ایک کپڑا ہے تو دوسرا کپڑا نہیں ہے، جبہ ہے تو پیجامہ نہیں ہے، تہبند ہے تو جبہ نہیں ہے، یعنی اتنی غریبی کی حالت تو اس وقت پائی جاتی تھی۔ ایسے غریبی کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قربانی چھوڑ دو اور اس کی قیمت کو تقسیم کر دو، یہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں کہا، اور صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے تم قربان کرتے رہو، اس سے باز نہیں آنا چاہیے، اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قربانی جانور کو ذبح کیے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوئی بندہ قربانی کے جانور کی قیمت کو کسی مدرسے کو دینے کی بات کہتا ہے یا کسی سماج کے غریبوں کو دینے کی بات کہتا ہے تو بالکل کیا ہے جائز نہیں ہے، یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ بلکہ قربانی کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع دنوں میں قربانی کے کیا کہتے ہیں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، تاکہ تقسیم کرنا یعنی غریبوں کو کھانے کا انتظام ہو جائے، مسکینوں کو روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھئی غریبی بڑھ گئی ہے، لوگ حیران ہیں، لہذا قربانی نہ کیا جائے، ایسی تعلیم دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیے، جو بندہ آج فتویٰ دے رہا ہے یا جو لوگ اس کی ایک تعلیم دے رہے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا جس وقت وہ اپنے گھر میں 50,000 کا موبائل لا رہے تھے، یا جس وقت اپنے گھر میں ایک 50,000 کی 40,000 کی ٹی وی لا رہے تھے، یا اپنے گھر میں ایک 25,000 سے کیا ہے 60,000 تک لاکھ روپے تک کی اے سی لگا رہے تھے، اس وقت ان کو یہ فکر کیوں نہیں آئی کہ آپ کے گھر کے آزو بازو میں غریب ہیں، یہ اے سی لانے کے بجائے اس کی قیمت ان کو تقسیم کر دیا جائے۔
موبائل خریدنے کے بجائے اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا جائے؟ یا بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں سواریاں لیتے وقت کیوں خیال نہیں آیا کہ یہ قیمت، جب ہم اتنی بڑی قیمت کی ایک گاڑی ہم خرید رہے ہیں تو اس کے بدلے خریدنے کے بجائے، گاڑیاں لینے کے بجائے، انتظام کرنے کے بجائے وہی پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ کیوں نہیں ہے یہ بات ایسی؟ صرف اس وقت خیال کیوں آتا ہے جب عبادت کا معاملہ آتا ہے، جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو ایسے وقت میں ایسی بات کیوں آتی ہے؟ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ کیا ہے، عبادات کو ختم کرنے کی ایک سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج جو لوگ قربانی سے منع کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ یہی لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ بھئی روزہ کیوں رکھتے، غریبوں کو کیا ہے کھانا دے ڈالو روزہ ہو جاتا ہے۔ کل یہی لوگ کہیں گے کہ بھئی نماز کو کہیں کو جاتے، آپ نماز جانے کے بجائے گھر میں رہ جاؤ، نماز کے بدلے میں کچھ خیرات کر ڈالو۔ ایسی تعلیمات دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی تعلیم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے جاہل قسم کے لوگوں کے تعلیمات سے آپ بچتے رہیے۔ صحیح تعلیم یہی ہے کہ جو عبادت جس انداز سے کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی کو عمل کرنا ہے، اس کے بدلے میں کچھ دے دلا کر، کچھ خیرات کر کے کیا ہے یہ قربانی، یہ عمل پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال قربانی کا عمل سنت موقدہ ہے، قربانی آپ کو کرنا ہی ہے تو کرنا ہی، اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے عمل کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے معاملے میں نیک اور صالح بن کر نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے حالات جو بھی بگڑے ہوئے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ان حالات میں بھی اگر اللہ ہم کو استطاعت دیا ہے تو اس کے مطابق قربانی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا ہے زندگی میں کریں، اور قربانی کی اس ثواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو کرونا وائرس کی یا اس قسم کی دیگر جو بھی وبا ہے اس کی آفت